إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. وبعد، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان منہم من تأخذوه النار الى کعبیہ ومنہم من تأخذوه الى حجزتہ ومنهم من تأخذ إلى عنقه. وبعد، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: قد افلح من اسلم. وبعد، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انشاءاللہ آج ہم مختصر سا ایک یاد دہانی کے طور پر جہنم کا بیان، اس سے متعلق ایک لیکچر لینے والے ہیں، یعنی جہنم سے متعلق چند باتوں کی یاد دہانی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب بھی بندے کے لیے کوئی حکم نازل کیا تو وہاں جنت کی خوشخبری سنائی اس کے عمل کرنے پر، اور جہنم کی وعید بھی بتائی اس عمل کو نہ کرنے کی پر. یا اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی گناہ کا، ارتکاب کا، معصیت کے کام کا ذکر کیا تو وہاں پر ذکر کیا جو اس سے بچیں گے ان کے لیے جنت ہے، اور جو اس کا ارتکاب کریں گے، جو اس کو کریں گے، اس میں شامل ہو جائیں گے، وہ جو ہے جہنم کا ایندھن بنیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اس بات کو بیان کیا، کیونکہ بندے کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے کہ وہ جو ہے سزا سے ڈرتا ہے اور جزا سے محبت کرتا ہے. جزا یعنی نیکی، اس کا بدلہ جو اس کو ملے گا. اور یہ انسان کی فطرت ہے، جب تک اس کو کسی چیز کی سزا ہے نہ بتائی جائے وہ عمل کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا ہے. دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیے، کتنے ہی ایماندار لوگ موجود رہتے ہو، لیکن اگر وہاں پر یہ کہہ دیا جائے کہ آج سے سگنلز نہیں ہوں گے، کسی کو کوئی پاوتی نہیں ملیں گی، کسی کو کوئی جرمانہ نہیں بھرنا پڑے گا، کوئی فائن نہیں رہے گا، تو کیا لوگ ٹریفک کے رولز کو فالو کریں گے؟ نہیں. میں اور آپ بھی نہیں کریں گے، کوئی نہیں کرے گا. کچھ لوگ بولتے نہیں ہم کر سکتے ہیں. یہ جوشیلے باتیں ہوتی ہے، ایک دو دن اور مہینے کی بات ہوتی ہے، بعد میں وہ بھی سب کے برابر ہو جاتے ہیں، ہے نا. پھر عذر دینے لگتے ہیں نا، نہیں میں تو سگنل فالو کرتا ہوں، مجھے فلاں دن جو ہے مجبوری تھی اس لیے چلا گیا. ہر انسان کے لیے کچھ نہ کچھ مجبوری ہوتی ہے. لیکن وہیں اگر قوانین ہو، رولز ریگولیشن ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ لوگ اس سے ڈر کر، اس فائن سے، اس سزا سے ڈر کر جو ہے اس رول کو توڑنے سے بچتے ہیں، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے. اور ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب بنایا تو وہ اس سے زیادہ، یعنی اللہ سے زیادہ کون ہے جو اس کو، انسان کو نہ پہچانے؟ مطلب اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز سے واقف ہے. ارے بھائی، جس نے ہم کو بنایا وہی ہمارے بارے میں زیادہ جانے گا نا. تو اس کو معلوم ہے کہ انسان کو جب جنت کی خوشخبریاں ملیں گی تو وہ نیکی کی طرف راغب ہوگا. اس کو جہنم سے جب ڈرایا جائے گا تو وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈرایا بھی تو کس لیے ڈرایا؟ کچھ لوگ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے کیسے، اللہ تو ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، پھر وہ جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ یا پھر اللہ ہم کو قرآن میں کیوں ڈراتا ہے؟ دیکھیے، والدین بھی آپ کو ڈراتے ہیں کہ فلاں بچے کے ساتھ مت رہنا، وہ بگڑا ہوا ہے، تمہیں بھی بگاڑ دے گا. تو والدین کی یہ ڈانٹ بچے کی خیر خواہی کے لیے ہے، بچے کی بھلائی کے لیے ہے. کیا بچہ بولیں گے ایسا بڑا ہونے کے بعد تم میرے دشمن ہیں، تم میرے کو ڈانٹتے تھے کہ شراب مت پیو؟
ارے کوئی بھی لاجیکل بولے گا یہ تو غلط بات ہوئی نا. والدین اس کو اس لیے ڈانٹتے تھے کہ شراب، جوا، گندی عادتیں اس سے وہ دور رہے، اس کے فائدے کے لیے. تو ویسے ہی اللہ نے ہم کو جہنم سے ڈرایا ہے. اللہ تعالیٰ نے سزا کی وعیدیں سنائی ہیں. کس لیے؟ کہ انسان برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں پکا اور سچا. یہ بات یاد رکھیے، جو اس کی بات نہیں مانے گا، خاص طور سے جو شرک کرے گا، اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا. کچھ لوگ رہتے ہیں ایک ایسی حدیث لے کر آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر ایک عورت کی طرف اشارہ کیا جو اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی. صحابہ بیٹھے تھے ساتھ میں. کہا کہ اس عورت کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے، کیا سوچ ہے؟ اصل میں اس عورت کا بچہ گم گیا تھا، چھوٹا بچہ. تو وہ بہت پریشان ہو کر ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی، اور جو بھی بچہ ملتا اس کو اپنے سے گلے لگا لیتی محبت میں. اتنی پریشان تھی، اتنی اس کو تڑپ تھی. تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا، کیا تم یہ بات سوچتے ہو یا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ عورت جو اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے کہ یہ اس کو آگ میں ڈال دے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اتنی تڑپ سے اس کو ڈھونڈ رہی ہے، آگ میں ڈالنا تو دور کی بات ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کریں گی اس کے ساتھ. حدیث کا مفہوم ہے، مختصر سا بیان کر رہا ہوں میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب کئی ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو کچھ لوگ بولتے دیکھو عورت بچے کو جہنم میں آگ میں ڈالنے سے بالکل پسند نہیں کریں گی آگ میں ڈالنا، تو ہمارا رب کیسے پسند کرے گا؟ اس لیے گناہ کرنے کا ڈر نہیں. تو کسی نے اس پر بہت بہترین جواب دیا، وہ عورت بالکل پسند نہیں کریں گی اپنے بچے کو مارنا یا آگ میں ڈالنا، لیکن اگر کوئی شخص اس عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالے تو مطلب اسی کا بیٹا اس کی عزت پر ہاتھ ڈالے تو وہ عورت کیا کرے گی؟ وہ اس کو جان سے مار دیں گی، کیونکہ اس کے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ محبت اس کو کس چیز سے ہے؟ اس کی عزت سے. اگر اس کا بیٹا اس کی عزت کی طرف آنکھ اٹھائے گا تو وہ اس کو بھی مار دیں گی. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی جیسے اس عورت کے لیے اس کی عزت زیادہ محبوب ہے، زیادہ اہم ہے، ویسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کوئی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، ایسوسیٹ نہ کرے، شرک نہ کرے. شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، چلیے یہ ایک مختصر سی بات تھی. اب آئیے جو ہے جہنم کے وجود کا ثبوت. سورہ بینہ آیت نمبر 6 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ. بے شک اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا اور مشرک ہوئے جہنم کی آگ میں جائیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ لوگ بدترین مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے اور بھی بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا کہ جہنم ہے، جہنم میں وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے شرک کیا، اللہ کو ماننے سے انکار کیا، اللہ کے علاوہ کا اور ایک اور خدا ہے، اللہ کو اولاد ہے، نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ جو یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نوروں میں سے ایک نور کا حصہ ہے، یہ بھی شرک ہے. ایسے لوگوں کو بھی اللہ معاف نہیں کرے گا. کچھ لوگ جھوٹی حدیث بیان کرتے ہیں نور من النور اللہ، کہ اللہ کے رسول اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے، یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کوئی مالک نہیں ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے، کوئی اس کے ماں باپ نہیں ہے، کوئی اس کا حصہ نہیں ہے، سب اس کی مخلوق ہے. یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بندے اور رسول ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جہنم ہے اور جہنم قائم ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو تیار کیا ہے اور قیامت کے دن لوگوں کو اس میں ڈالا جائے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. قرآن حدیث میں اس کے بہت سارے دلیلیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جتنے بھی لوگ قبروں میں سے ان کو اٹھایا جائے گا، اور جہنم کا ایک عذاب کا حصہ تو وہ چکھ چکے ہوں گے، جو کہ کہاں پر ہوگا؟ سجین، جو کہ برزخ میں ایک حصہ ہے. برے لوگوں کو سزا دی جائے گی قبر کے اندر. پھر اس کے بعد جب وہ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن اور تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا، ان کا حساب و کتاب کیا جائے گا، ان کے ہاتھوں میں نام اعمال دیا جائے گا، اور سب کو پھر پل صراط کے ذریعے سے جہنم کی طرف بھیجا جائے گا. بس پل صراط سے نیچے جہنم ہے اور آگے جنت ہے. جنہوں نے پل صراط کو طے کر لیا، اس راستے کو پار کر لیا، وہ جنت میں جائیں گے، اور جو پار نہیں کرنے والے اللہ نے جن کے لیے جہنم لکھ دی وہ اس میں گرتے جائیں گے.
تو جہنم قائم ہو چکی ہے، جہنم تیار ہو چکی ہے، قیامت کے دن لوگوں کو اس میں ڈالا جائے گا۔ اب آپ سوال کریں گے کہ جہنم بنا دی گئی، پھر لوگ ابھی اس میں نہیں گئے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے معراج کے موقع پر دیکھا فلاں آدمی کے ساتھ ایسا عذاب دیا جا رہا تھا۔ تو یہ کیا ہونے والا ہے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا گیا، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا ویڈیوگرافی وتھ امیج ہر چیز کے ساتھ پہلے ہی بتا دیا گیا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے قیامت کے دن، کیا ہوگا، جہنم میں کیا ہوگا، سب بتا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا حدیثوں کے ذریعے کہ یہ بندے کے ساتھ فلاں گناہ کرنے کی وجہ سے یہ عذاب دیا جا رہا تھا، فلاں کو اس لیے عذاب دیا جا رہا تھا، اس نے یہ کام کیا تو اس کو جو ہے سزا دی جا رہی تھی۔ چلیے، جہنم کے درجات، جہنم میں درجات کتنے ہیں، کون سے ہیں؟ سورہ نازیات آیت نمبر 37 سے 39 آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور یہ آگ کے گڑھے میں ہوگا۔ دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، اس کا مراد کیا ہے کہ اس نے جہاں پر دین کا معاملہ آیا اور دنیا کا معاملہ آیا اس نے دین کو چھوڑ دیا، دونوں کو ترجیح میں دنیا کو اس نے زیادہ ترجیح دی، مطلب جہاں پر اس کو منع کیا گیا ہے رشوت کے بارے میں لیکن اس کو پیسے اور مال کی محبت نے رشوت لینے پر مجبور کیا تو اس نے دنیا کو ترجیح دی، ورنہ مال کمانا گناہ نہیں ہے۔ جہاں اس کو ترجیح ملی کہ وہ اللہ کی عبادت کرے یا نماز کو چھوڑ دے اور اس کے بدلے وہ فلم، مووی، گانے وغیرہ کھیل کود میں لگ جائے، تو اس نے کیا کیا، نماز کو چھوڑ دیا اور ناچ گانے کھیل کود میں لگ گیا، تو اس نے دنیا کو ترجیح دی۔ لوگوں کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اللہ کی عبادت کو ترک کر دیا، وہ ناراض ہو جائیں گے فلاں جگہ نہیں جائے تو، اور نماز چھوڑتا گیا۔ گھومنے پھرنے کے لیے عبادتوں کو چھوڑ دیا۔ قرآن نہیں پڑھتا ہے کیونکہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، اتنا محنت کر رہا ہے، پڑھائی کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، اس نے دنیا کو ترجیح دیا، آخرت کو بھول گیا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے کیا ہے، اور سب سے اہم چیز جو اشارہ ہے یہاں پر، دنیا کو ترجیح دے کر اس نے دین کو چھوڑ دیا، دین اسلام کو، تو یہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح سورہ ہجر کے اندر آیت نمبر 43 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان کی پیروی کرنے والے تمام انسانوں کے لیے جہنم کی وعید ہے جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے جہنمیوں میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے ہیں، 7 ڈورز ہے اس کے، اور ہر گنہگار کے لیے ایک جہنم کا دروازہ اس کے لیے حصہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 145 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلی کھائی میں، سب سے نچلے حصے میں ڈالے جائیں گے۔ منافق وہ لوگ جو دل میں الگ رکھتے ہیں کفر اور سامنے ایمان والے اپنے آپ کو بتاتے ہیں، جہاں فائدہ دکھا مسلمانوں کے ساتھ ہو لیے، جہاں نقصان دکھا مسلمانوں کو چھوڑ دیا اور غیروں کے ساتھ ہو گئے، یہ منافق لوگ ہیں۔ تو یہ لوگ سب سے گہری کھائی میں یعنی گہری جہنم میں جائیں گے، اور آپ جانتے ہیں نچلا حصہ کیا ہوتا ہے، زیادہ گرم ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دیگ میں کھانا بنتا ہے، اوپر کے چاول تو گلتے ہیں اور نیچے والے جل جاتے ہیں، جیسے نچلے حصے میں زیادہ تپش ٹیمپریچر ہوتا ہے، جہنم کے بھی نچلے والے حصے میں سخت گرمی ہے، اور اس کو منافق لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اسی طرح جہنم کی وسعت، چوڑائی کتنی ہے جہنم کی؟ سورہ معارج آیت نمبر 15 سے جو ہے 18 اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کلا انہا لظا نزعت للشوا تدعو من ادبر وتولا، ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ میں کی لپیٹ میں ہیں جو سر اور منہ کی کھال ادھیڑ دیں گی اور پکار پکار کر اپنی طرف بلائیں گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا، پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور خرچ نہ کیا۔ یہ کچھ گناہوں کا ذکر ہے، اور یہاں پر کہا گیا
جہنم گنہگاروں کو آواز لگا لگا کر بلائیں گی کہ اور لاؤ، ان کو اور لاؤ، اس میں اتنی جگہ ہے کہ پورے لوگ اس میں بھر جائیں گے، تب بھی وہ کہیں گی اگر اور ہے تو اور بھیجو۔ جہنم میں اتنے لوگ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا کہ بندہ کوئی ایسی بات زبان سے کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں وہ اور آسمان کے درمیان فاصلے سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ آج کل یہ بات بہت اہم ہے، ہم کسی کو کوئی لفظ ایسا کہتے ہیں جو اللہ کو ناگوار گزرے، اس کی وجہ سے انسان آسمان اور زمین کے برابر جتنا گیپ ہے نا اتنا نیچے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے، مطلب اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ اب وہ وہاں جائے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، بہت گنہگار تھا، اور ایک نیک آدمی تھا، بڑا عبادت گزار تھا۔ عبادت گزار اس گنہگار کو ہر بار سمجھاتا، یہ غلط ہے یہ مت کر، یہ غلط ہے یہ مت کر۔ وہ گناہ گار بازی نہیں آتا تھا لیکن اللہ پر ایمان رکھتا تھا، شرک نہیں کرتا تھا، وہ دوسرے گناہوں میں لگا ہوا تھا۔ ایک بار اس نیک آدمی نے غصے میں آ کر کیا کہہ دیا، تجھے اتنا سمجھاتا ہوں مانتا ہی نہیں ہے، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، ایسا کہہ کر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا جلال آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا تو کون ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس شخص کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جہنم لکھ دی جو عبادت گزار تھا، اور اس شخص کے لیے جنت لکھ دی جو گنہگار تھا، لیکن وہ توحید پہ تھا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس شخص کی جو بات تھی اللہ کو پسند نہیں آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ کون ہے یہ طے کرنے والا کہ میں کس کو بخشوں گا اور کس کو نہیں بخشوں گا۔ اللہ کا ملک ہے، اللہ کی ملکیت ہے سب کچھ، وہ جو چاہے وہ کرے۔ تو کوئی بھی بات ہم اپنی زبان سے نکالتے کسی کے دل کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، آپ نہیں جانتے وہ بات آپ کو اٹھا کر سیدھا جہنم میں پھینک دیں گے۔ اور کون سی ایک ایسی بات آپ کہتے ہیں اللہ کو پسند آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت لکھ دیتا ہے۔ ایک آدمی تھا بنی اسرائیل میں، وہ راستے سے اس کا جانا گزر ہوا تو اس نے دیکھا ایک درخت ٹوٹ کر گرا ہوا ہے۔ اب لوگوں کو جان پر آ رہا ہے اس درخت کو ہٹانا، لوگ اس کے اوپر سے جا رہے ہیں، دائیں سے جا رہے ہیں، بائیں سے جا رہے ہیں۔ تو ایک آدمی کراڑی لے کر آیا، اس نے طے کیا کہ اب میں اس کو کاٹ کر راستے سے ہٹاؤں گا، لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے بدلے اس کو جنت لکھ دی۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ایمان میں شامل ہے، لیکن ایسا کوئی نہ سوچے کہ وہ شرک کرے گا، اللہ کے ساتھ بدعتیں کرے گا دین کے اندر، اور ایسے کام کرتے رہے گا اور اپنے آپ کو سمجھ لے گا کہ وہ نجات پا لیا۔ تو اس نے ڈرنا چاہیے۔ جن لوگوں کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے وہ جنت میں چلے گئے، یہ لوگ توحید میں ان کی گڑبڑ نہیں تھی، یہ شرک نہیں کرتے تھے کبھی۔ جتنے بھی واقعات آتے ہیں، انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے انہوں نے سر نہیں جھکایا۔ یہ توحید پرست لوگ تھے لیکن گنہگار تھے، لیکن ان نیکیوں کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ تو ہماری ایک چھوٹی سی بات کسی کے دل کو برا لگتی ہے، جہنم کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے جہنم کے عذاب کے ہولناکی کا بیان۔ سورہ فرقان آیت نمبر 12، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا۔ کیا فرمایا؟ جب جہنم کافروں کو دور سے دیکھیں گی تو کافر جہنم کا غصہ دیکھ کر چیخنا چلانا شروع کر دیں گے۔ جہنم ابھی دور سے ہی نظر آئیں گی تو آپ کو پتا ہے جو کافر لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا وہ چیخ پکار کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ خود سوچئے کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ دیگ میں کھولتا ہوا پانی ہے 100 درجہ حرارت 100 ڈگری کے اوپر کھول رہا ہے وہ، اور کوئی آپ کو بولے کہ اب آپ کو اٹھا کر اس میں ڈال دیا جائے گا، چلو وہ چھوڑ دیا، اگر کوئی آپ کو یہ بول دے کہ ایک لاوا بہہ رہا ہے، آتش فشاں والکینو، اس میں آپ کو ڈال دیا جائے گا، تو اس وقت اس آدمی کی حالت کیسی ہوگی؟ وہ تو بہت دور کی ہوگی چیزیں، ایک لوہے کی سلاخ ریڈ ہاٹ آپ کر دیجئے اور کسی کو بولیے کہ ہاتھ میں پکڑیے اس کو، وہ پکڑے گا؟
تو ویسے ریڈ ہاٹ لاوے سے بھی خطرناک وہ جہنم ہے جس میں لوگوں کو ڈالا جائے گا، یعنی ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو گنہگار تھے۔ تو جہنم چلا کر لوگ چلائیں گے، پکاریں گے، آوازیں لگائیں گے جب ان کو اس طرف لایا جائے گا، لیکن وہ بھاگ نہیں سکتے کیونکہ فرشتے ان کو لا کر منہ کے بل گھسیٹ کر جو اس میں داخل کر دیں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا، سورہ نساء آیت نمبر 56، جس میں ایک سائنٹیفک پہلو بھی ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا ماننے سے انکار کیا ہم انہیں ایک آگ میں ڈالیں گے، جھونکیں گے، جب ان کے بدن کی کھال گل جائیں گی تو اس کی جگہ ہم دوسری کھال یعنی دوسری اسکن ان کو دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھے۔ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہماری جو جلد ہے نا، اس کے اندر پین ریسپٹرز ہوتے ہیں، یہ درد کا احساس پیریفیرل نروس سسٹم سے سینٹرل نروس سسٹم تک پہنچاتے ہیں، دماغ تک۔ اگر جلد جل جائے تو وہ پین ریسپٹر بھی جل جاتے ہیں، پھر آپ کو درد کا احساس نہیں ہوتا ہے، آپ تو موت کے قریب چلے جاتے ہیں نا، لیکن وہاں تو موت بھی نہیں ہے۔ لیکن جب چمڑی جل جائیں گی تو درد نہیں ہوگا نا انسان کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ ہم ان کی کھالیں بدل دیں گے، نیو اسکن دیں گے، ہر بار جل جائیں گی پھر نیو اسکن، جل جائیں گی پھر نیو اسکن، تاکہ یہ عذاب کا مزہ لیتے رہے، ہمیشہ چکھتے رہے، اس کو تکلیف اٹھاتے رہے ہمیشہ۔ تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک سائنٹیفک اس میں جو ہے پہلو بھی ہے پین ریسپٹر کے بارے میں، ڈاکٹر تیجسن جو ٹورنٹو یونیورسٹی کے ایناٹومی کے ہیڈ تھے، وہ اسلام قبول کیا انہوں نے اس آیت کو پڑھ کر۔ وہ پہلے مسلمان نہیں تھے، انہوں نے جب اس کو پڑھا تو کہا کہ آج سے 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے۔ پھر ان کو یہ بات کیسے پتہ چلی کہ چمڑی اگر جل جائے تو درد نہیں ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ ہمارے معبود حقیقی یعنی جو ہمارا آلمائٹی گاڈ ہے، یہ اس نے اس کو بھیجا ہے، کیونکہ اتنی گہری بات اس زمانے میں ایسی کوئی سائنس ڈیولپ نہیں ہوئی تھی جو یہ بتا سکے کہ اسکن کے جل جانے پر آپ کا برین درد کو محسوس نہیں کرتا ہے۔ تو اس شخص نے جو ہے اسلام قبول کیا اور اب وہ اسلام کا داعی ہے وہ شخص۔ تو یہ ایسی بہت ساری قرآن کی نشانیاں ہیں، لیکن ابھی ہمارا جو بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جب جہنم میں ڈالیں گا ان کی چمڑیاں جلتی جائیں گی، نئی چمڑی دی جائیں گی، جلتی جائیں گی، نئی چمڑی دی جائیں گی، لیکن وہاں پر سے کوئی آزادی کا راستہ نہیں ہوگا۔ وہ پانی مانگیں گے تو ان کو پیپ اور خون دیا جائے گا، تھوار کا پھل دیا جائے گا جو کانٹے دار ہے، جس کی طرف ہر طرف سے کانٹے نکلے ہوتے ہیں، اسے کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ تو یہ جہنم کا معاملہ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوگا، دنیا میں اس نے زیادہ عیش و عشرت کی ہوگی، اسے دوزخ میں غوطہ دیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا اے ابن آدم کیا دنیا میں تو نے کوئی نعمت دیکھی؟ کبھی دنیا میں تمہارا نام و نعام سے واسطہ پڑا؟ وہ کہے گا اے میرے رب تیری قسم کبھی نہیں۔ مطلب یہ ایسا آدمی ہوگا جس نے دنیا میں سارے عیش کیے تھے، مطلب دنیا کا ایسا کوئی بھی عیش و آرام نہیں تھا جو اس کو نہیں ملا، لیکن جب ایک غوطہ اس کو جہنم میں ایک ڈبکی لگا کر نکالا جائے گا تو اس کو پوچھا جائے گا کتنا عیش کیا دنیا میں؟ وہ بولے گا ذرہ برابر بھی نہیں۔ اس کا بدلہ جو مل رہا ہے یہاں پر اللہ کو بھول کر وہ کام کیا نا سب کا، ذرہ برابر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کبھی نہیں۔ پھر ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو جنت میں ہوگا لیکن دنیا میں بڑی تکلیف کی زندگی گزاری تھی، غربت، بیماری، پریشانی، تنگی، حالات، بیماریاں، سارے پریشانیوں سے گزرا ہوگا۔ اس کو جنت میں ایک بار سیر کرا کے لایا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا اے ابن آدم کیا کبھی دنیا میں کوئی تکلیف تو نے دیکھی یا رنج و غم کا واسطہ پڑا؟ وہ کہے گا اے میرے رب تیری قسم کبھی نہیں، مجھے تو نے کبھی رنج و غم سے واسطہ پڑنے ہی نہیں دیا، نہ میں نے کوئی تکلیف دیکھی۔ حالانکہ یہ وہ آدمی رہے گا، علماء لکھتے ہیں دنیا کا ہر ظلم و ستم اور پریشانی جھیل کر آیا ہوگا، سب تکلیفیں، لیکن جنت جو بدلے میں ملیں گی اس کو، کیونکہ اس نے جتنی بھی تکلیفیں جھیلی دین اسلام کے لیے جھیلی۔
صبر کیا، اللہ کو یاد کیا، تکلیفوں میں بھی، غربت میں بھی، بیماری میں بھی، پریشانی میں بھی صبر کیا، اور اس کی موت ہو گئی، اب وہ یہاں آ گیا، جب اس سے پوچھا جائے گا تو کیا بولے گا وہ؟ ذرہ برابر تکلیف میں نے دنیا میں نہیں دیکھی، اللہ نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی، کیونکہ جنت اتنی بہترین بدلہ اس کو ملے گا، جبکہ وہ دیکھ رہا ہوگا کہ اس کے کچھ ساتھی جہنم میں جا رہے ہیں، تو بولے گا مجھے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، یہ تکلیف دیکھ کر جب دیکھے گا لوگوں کو کیا حال ہے لوگ، کیونکہ آپ کو پتا ہے جنتی اوپر سے دیکھیں گے، جہنم نیچے، جنت اوپر ہے، جنتیوں کو دکھایا جائے گا جہنمیوں کو، اللہ جہنمی کیسے جل رہے ہیں، تو وہ لوگ جنتی اور اللہ کا شکر ادا کریں گے، اے ہمارے رب تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نے ہمیں اس سے بچا لیا، وہ اللہ کی اور بڑائی بیان کریں گے جنت میں جانے والے کہ اللہ تو نے ہمیں اس سے بچا لیا۔ چلیے، جہنم کی آگ کی شدت کیسی ہے؟ سورہ مومنون آیت نمبر 104، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، آگ ان کے چہروں کو چاٹ جائیں گی اور ان کے جبڑے باہر نکال لائیں گی۔ جہنم کی آگ کیسی رہیں گی؟ جب ان کے چہروں پہ سے گزریں گی تو چاٹ جائیں گی، مطلب پوری اسکن ادھیڑ دیں گی ان کی، ایسی آگ ہے یہ، اور پورے جبڑے باہر نکال دیں گی، اتنا خطرناک وہاں پر ٹیمپریچر ہوگا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 24۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 27 میں جو بیان کیا نا فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور پتھر دو کہا، یہ دو وہ لوگ ہیں جو پہلے جہنم میں ڈالے گئے اور ان کو ایندھن کے طور پر استعمال کیا جائے گا، مطلب وہ اتنا جلیں گے کہ ان کے جلن کی وجہ سے دوسروں کو بھی عذاب دیا جائے گا، تکلیف دی جائیں گی، مطلب یہ جلتے ہوئے گھومیں گے ادھر سے ادھر، کیا حالت ہوں گی آپ سوچئے، کیا تکلیف ہوں گی کہ ہماری چھوٹی سی انگلی اگر جل جائے 1 منٹ کے لیے تو ہمارا پورا تن بدن جو ہے کانپ جاتا ہے، اس آدمی کا کیا حال ہوگا جس کے پورے جسم پر آگ لپٹی ہوئی ہے اور وہ ختم ہونے کا نام بھی نہیں لیتی ہے، اور بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی چمڑیوں کو بار بار بدل رہا ہے، مطلب ایسا بھی نہیں کہ کوئی جل جائے اور مر جائے، ایک بار موت آ جائے، لوگ کہیں گے اے اللہ ہمیں موت دے، کہا جائے گا آج تم ایک موت نہیں کئی موتوں کو پکارو، موت نہیں آئیں گی۔ قیامت کے دن ایک دمبے کو، ایک مینڈے کو موت کو دمبے کی شکل میں لے کر آیا جائے گا، فرشتہ اس کو ذبح کرے گا اور کہے گا آج موت کو موت آ گئی، اب کوئی نہیں مرے گا، جو جہنم میں وہ بھی ہمیشہ رہنے والے ہیں، جو جنت میں وہ بھی ہمیشہ رہنے والے ہیں، تو کتنا گھاٹے کا سودا ہے آپ سوچئے، دنیا کی چھوٹی خواہشات کے لیے ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ پرماننٹ لائف ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی ہو، اینڈ لیس، پھر بھی ہم خواہشات ہماری کیسی ہے، ختم ہی نہیں ہوتی، جبکہ ہماری چھوٹی سی لائف ہے 60 70 80 90 ایئرس میکسیمم، وہ اینڈ لیس، اس کی تیاری میں ہم کتنا وقت ڈالتے ہیں، کتنی آسانی سے ہم دنیا کی محبت کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم سوچیے اس پر، غور کیجیے، کبھی آپ اکیلے میں بیٹھیں گے نا رات میں، آپ سوچیے اس بات کو، تھوڑا وقت نکالیے، شیطان آپ کو سوچنے کا بھی موقع نہیں دیتا، اس کو معلوم ہے بیٹھ کے سوچے گا نیک بن جائے گا، سوچنے مت دو اس کو۔ دنیا میں تمام نیک لوگوں کی آپ زندگیاں دیکھیے جن کی زندگیوں میں تبدیلی آئی، جو لوگ ہدایت کی طرف بڑھے، اللہ نے جن کو ہدایت دیا، ان کی اسٹوری میں آپ کو ایک پارٹ یہ دکھے گا کہ وہ سوچتے تھے کہ ہمارا رب کون ہے۔ جو کافروں کے واقعات آپ سنیں گے جو ایمان میں داخل ہوئے، وہ سوچتے تھے رب کون ہے، اور جو مسلمان بھی بگڑ گئے اور برے حالات میں چلے گئے، یہ لوگ بھی سوچنے والے تھے، اللہ نے ان کو واپس سے ہدایت دی، وہ واپس سے دین کی طرف لوٹ آئے، یہ سوچنے والے لوگ تھے۔ شیطان آپ کو سوچنے نہیں دیتا، وہ مگن رکھتا، ہنسی کھیل کود مذاق ہے نا، ہنگامہ، گھومنا پھرنا، کھانا پینا، شادی دعوتیں بیاہ، وہ آپ کو قرآن لے کر بیٹھنے کر سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتا کہ جہنم بھی کوئی چیز ہے، جنت کوئی چیز ہے، حساب آنے والا ہے، قبر کوئی چیز ہے، ہم اس میں جانے والے ہیں۔ صحابہ اتنے بڑے بڑے تھے لیکن وہ اتنا روتے تھے داڑیاں بھیگ جاتی تھی، سوچتے تھے وہ راتوں میں، عشاء کے بعد، تہجد کے وقت اٹھ کر فجر سے پہلے، یہ سوچنے والے لوگ تھے۔ شیطان آپ کو سوچنے کا موقع نہیں دیتا، اور یہی وجہ ہے کہ بس یہی ایک غلطی سے ہم کہیں
جنت سے دور اور جہنم کا نوالا نہ بن جائے۔ تو سوچئے کہ یہ بہت سخت عذاب ہے، ہمارا جسم اس کو کبھی نہیں جھیل پائے گا کہ اس کو ہم محسوس کر سکتے دنیا کی گرمی سے، دنیا کی آگ سے۔ وہاں کی آگ 69 ٹائم 69 گنا زیادہ شدت رکھتی ہے، جو پوری چمڑیوں کو جلا دیں گی، پورا جھلسا دیں گی۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ ذرا غور سے سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا، جو اللہ کے رسول کے چچا ہے۔ ایمان نہیں لائے نا، ان کو ہلکا عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مدد کی، لیکن پھر بھی جہنم سے نہیں بچ پائے۔ تو ہم لوگ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہے نا، ہم بولتے ہیں نا اللہ کے رسول کے لیے ہم جان دے دیں گے، بہت اچھی بات ہے، ایمان اچھی بات ہے، بہت جوش اچھا ہے آپ کا۔ ابو طالب کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہونے والا ہے، تو اللہ کے رسول کی جگہ پر حضرت علی کو سلاتے ہیں، اپنے سگے بیٹے کو سلا رہے کہ حملہ ہوا تو بیٹے کو نقصان ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں۔ عرب کے قبیلے مخالفت میں آ کر کھڑے ہو گئے تو ابو طالب بیچ میں آ کر ڈٹ گئے، کہا کہ جس کو میرے بھتیجے سے کچھ شکایت ہے وہ مجھ سے ملے، میرے رہتے ہوئے میرے بھتیجے کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ ابو طالب ہے، اتنا لڑ رہے اللہ کے رسول کے لیے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ اب آپ ذرا سوچو، آپ ایمان والے تو آپ کتنے اہم ہیں اللہ کے نزدیک۔ ابو طالب دیوار بن کر کھڑے اللہ کے رسول کے سامنے، کافروں کے سامنے اللہ کے رسول کے لیے، لیکن ان کا بھی حال کیا ہے؟ ایمان نہیں لائے تو ان کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اور اس سے انہیں آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، ریڈ ہاٹ، پوری آگ سے جلتی ہوئی جوتیاں ان کو پہنائی جائیں گی، جس سے ان کا دماغ کھولنے لگے گا، اندر سے دماغ کھولے گا۔ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے۔ اب بڑے عذاب کیا ہوں گے؟ آپ اس کے اوپر جو ہے بغور اگر تھوڑا سا بھی غور کریں گے نا سمجھ میں آ جائے گا۔ ویسے حدیث موجود ہے، وقت کی کمی ہے، میں مختصر سے بتاتا ہوں۔ لوگوں کی برائیاں کرنے والے، ان کو تکلیف دینے والے، ان کو اللہ تعالیٰ پیتل کے ناخن دے دے گا، وہ اپنے سر میں گھسائیں گے اور اس کو کھینچتے ہوئے اپنی چھاتی تک پھاڑتے ہوئے آئیں گے۔ چھوٹی بات سمجھتے نا، تکلیف دینا کس کو بھی، ستانا، غیبت کرنا، چغلی کرنا۔ جو بے حیا، اوپر دیکھ کر بچوں کو، جو بے حیا بے شرم ہیں، زنا کی طرف جا رہے ہیں، زنا کو دیکھتے ہیں، زنا کے کام کرتے ہیں، زانی لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو ایک بڑی دیگ میں ڈالا جائے گا جس میں تیل یا پانی ہوگا کھولتا ہوا، اور یہ اتنی بڑی دیگ رہیں گی، اس میں کئی لوگوں کو اس کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور جس طرح پانی جب ابلتا ہے، دودھ ابلتا ہے تو گرنے کے لیے کیسے باہر آتا ہے نا، تو ویسے یہ لوگ ابل کر اوپر تک آئیں گے، مطلب ان کو تلا جائیں گا۔ آپ کی چھوٹی سی انگلی کڑائی میں چلی جائے تو کیا حال ہوتا ہے، ذرا سوچئے۔ اب پورا جسم اس کے اندر ہے تو کیا معاملہ ہوگا، سوچئے۔ یہ ابل کر اوپر آئیں گے، جب گرنے کو ہوں گے تو آگ دھیمی کر دی جائیں گی، پورے نیچے چلے جائیں گے، مطلب ان کو بہت بری طریقے سے اس میں ابالا جائے گا۔ نماز پڑھے بغیر لوگ سو جایا کرتے ہیں، عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، ایسے آدمی کو قیامت کے دن لٹا دیا جائے گا، ایک فرشتہ بڑا پتھر لائے گا اور اس کے سر پہ مارے گا، جس سے اس کا سر پچک جائے گا پورا، وہ زور سے چیخ مارے گا، پتھر لڑک کر دور جائے گا، فرشتہ پتھر لینے کے لیے جائے گا، جب تک اس کا سر پھر سے ٹھیک ہو جائے گا، فرشتہ پھر لائے گا، پھر مارے گا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ دیکھیے آپ کے اوپر چھوٹی سی کوئی چیز گر جائے تو کیا ہوتا ہے، ایک بڑا پتھر آپ کے اوپر آ رہا ہے، پورا سر پچک جا رہا ہے۔ نماز پڑھے بغیر سو جانے والے لوگ، سود کھانے والے لوگ ایک جو ہے خون کی ندی میں تیرتے ہوئے پھریں گے، اور جیسے ہی وہ کنارے پر آنے کی کوشش کریں گے، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہوگا، وہ زور سے اس کو پتھر دے مارے گا اور وہ دور چلا جائے گا، اور وہ پریشان ہو کر اسی میں گھومتا رہے گا، تھکتا رہے گا، ہارتا رہے گا، پریشان رہے گا، تکلیف میں ہوگا، لیکن اس کے ساتھ یہی معاملہ چلتا رہے گا۔ ایسے اور بھی عذابات ہیں، ابھی میں نے ذکر نہیں کیا۔ کچھ لوگوں کو پلر سے، آگ کے ستونوں سے باندھ دیا جائے گا، چغلی کرنے والے، غیبت کرنے والے، زکوٰۃ صدقات ادا نہ کرنے والے، ان کو باندھ دیا جائے گا
اور ہر طرف سے ان کو جلایا جائے گا۔ یہ آپ شورما لینے کے لیے جاتے، وہاں چھوٹی سی آگ جلتی ہے، اپنی انگلی رکھ کر بتائیے وہاں ہمت ہے تو۔ اب سوچئے شورمے کی طرح آپ کو باندھ دیا گیا اور چاروں طرف سے ویسی آگ ہے، کیا حال ہوگا؟ پوری چمڑی پگھل کر گریں گی۔ کچھ لوگوں کو ستونے سے باندھ دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی جگہ میں اندر بھر دیا جائے گا۔ چھوٹی سی دیگ ہوگی، تندور پتہ ہے نا، اوپر سے چھوٹا ہوتا ہے حصہ، نیچے بڑا ہوتا ہے اور نیچے آگ جلتی ہے، تو کچھ لوگوں کو تندوروں میں ڈال کر اس کو بند کر دیا جائے گا اور وہ اسی کے اندر جلتے رہیں گے۔ یہ تمام نافرمان گنہگار لوگ رہیں گے جن کا ذکر جو ہے قرآن اور حدیث میں آتا ہے۔ تو جہنم اتنی بری جگہ ہے۔ تو پھر کیا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ نمازیں چھوڑتے ہیں؟ نماز چھوڑنے والوں کے لیے بھی خطرناک عذاب، روزے چھوڑنے والوں کے جبڑے چیرے جائیں گے یہاں سے یہاں تک۔ تو ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں، روزے چھوڑ رہے ہیں، حالت تو ایسے آ گئے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچنے کا نام نہیں ہے۔ آج دیکھیے کسی کو ڈر نہیں لگتا ہے، لڑکے اور لڑکیاں چیٹنگ جو موبائل پہ کرتے ہیں، انسٹاگرام فیس بک پہ ناچ گانے دیکھنا اور اس کو پھیلانا اور دوسروں کو بھی بتانا اور شیئر بھی کرنا، برائی کی چیزوں کو عام کرنا، گندی باتوں کو عام کرنا۔ آج کل لڑکوں کا معاملہ کیا ہے، اس کی تو فلاں ایکٹریس اس کی فیوریٹ ہے، اور لڑکیوں کا معاملہ فلاں ایکٹر ان کا فیوریٹ ہے۔ کسی زمانے میں اتنی برائیوں میں کنٹرول تھا کہ لڑکیاں ایٹ لیسٹ ایکٹریس کو لائک کرتی تھی اور لڑکے جو ہے ایکٹر کو لائک کرتے تھے، وہ بھی برائی کا پہلو تھا۔ لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ لڑکی خود بولتی ہے کہ میرا فیوریٹ فلاں ہیرو ہے اور لڑکا بولتا ہے میری فلاں ہیروئن فیوریٹ ہے۔ تو یہ جہنم کے واقعات آپ نے سنے ہیں، مدرسے میں، اسکول میں، گھر میں، گھر والوں نے، کسی نہ کسی نے آپ کو سنایا ہے۔ پھر آپ کیوں بھول گئے؟ کیونکہ آپ نے بیٹھنا چھوڑ دیے، سوچنا چھوڑ دیے، پڑھنا چھوڑ دیے۔ قرآن کو پڑھیے، ترجمے سے پڑھیے، تفسیر سے پڑھیے، زیادہ مت پڑھیے، روزانہ آپ 4-5 آیتیں اور ترجمہ اور تفسیر پڑھیے۔ دیکھیے یہ آپ کو ایک دم چارجر کی طرح، موبائل جس طرح چارج ہوتا ہے نا، آپ کا دل چارج ہوگا، ایمان چارج ہوگا۔ جہنم کے جو آیتیں ہیں، جو حدیثیں بار بار جب آپ کے سامنے آئیں گی تو گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا نا کچھ لوگوں کو آپ کتنا بھی دین سمجھاؤ ان کو سمجھ میں نہیں آیا تھا، کیوں؟ ان کے دلوں کو زنگ لگ گیا، رسٹنگ ہو گئی۔ کہا دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہا کہ موت کو یاد کرو اور قرآن کو کثرت سے پڑھو۔ قرآن کثرت سے پڑھو، موت کو یاد کرو، یہ 2 فارمولے اللہ کے رسول نے بتائے، دل کو مردہ ہونے سے بچانا ہے۔ تو جہنم کے جو حدیثیں ہیں آپ پڑھیے، اس کو آیتیں جو ہے اس کو پڑھیے، تو یہ انسان کے اوپر بہت سارا کنٹرول آ جاتا ہے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے، عذاب قبر سے حفاظت فرمائے، موت کی سختی سے حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کرے، ہماری مغفرت کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔